تم اسی طرح پیاری لگ اور ہے کیا ہے؟ تو ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل فاصلے کے بارے میں۔ تو زاویار بہت غصے میں آتا ہے اپنے باپ کے آفس، اور اس کے بابا بیٹھے ہوتے ہیں میٹنگ میں، اس کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب سب چلے جاتے ہیں تو زاویار کہتا ہے آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے، آخر آپ مجھے یہ بتا دیں۔ تو اس کا باپ حیران ہو کے اس کا منہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو گیا بیٹا، آرام سے بات کرو۔ تو زاویار کہتا ہے آخر آپ میرے اور اینی کے رشتے کو خراب کرنا کیوں چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو زاویار کہتا ہے جو آپ نے نیو کنسٹرکشن جو بتائی ہے اس کے بیچ میں اینی کا گھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اب جب اینی کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری کمپنی انوالو ہے اس کے گھر میں بیچنے کے لیے، تو وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ جس پر اس کا باپ حیران ہوتا اور کہتا ہے واقعی مجھے نہیں پتہ تھا اس بات کا، یہ تو مجھے ابھی تم نے بتایا ہے۔ تو زاویار یہ کہہ کر غصے میں چلا جاتا ہے واپس۔ جب وہ گھر پر آتا ہے تو عادل ہوتا ہے، عادل کو وہی سب باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عادل کہتا ہے کیا ہوا، آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ پھر زاویار اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو اب جو یہ نیو جو ہم کام شروع کر رہے ہیں اس میں اینی کا گھر بیچ میں آ رہا ہے، اور اگر اینی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ تو مجھے ہی غلط سمجھے گی نا۔ اور وہ یہ کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ اینی آ جاتی ہے اور وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اینی اپنے روم میں ہے، لیکن اچانک جب یہ اینی یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے اب تو پتہ چل گیا، اب تو مجھے پتہ چل چکا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اور تمہارے بابا مل کے مجھے اس حد تک تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جس پر زاویار کہتا ہے نہیں اینی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اینی کہتی ہے نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کانوں کو سنا ہوا غلط نہیں ہوتا۔ زاویار کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مجھے بالکل اس بات کا نہیں پتہ تھا اور میں ایسا ہونے بھی نہیں دوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اینی کہتی ہے بس کر دو زاویار، اب تو بہت زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جاؤ یہاں سے۔ تو وہ زاویار کو بھگا دیتی ہے اور غصے میں اپنے روم میں چلے جاتی ہے۔ جس پر زاویار اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اینی دوسرے دن جب صبح اپنے گھر جاتی ہے تو اینی کے جو انکل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اینی کو، کہتے ہیں اینی بیٹا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ جب وہ آتی ہے تو کہتی ہے جی بولیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم اپنا دل بالکل خراب مت کرو، مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، اور یہ گھر تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، اسے کوئی بھی نہیں بیچ سکتا جب تک تم نہ چاہو۔ تو وہ حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھتی ہے اور پھر خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جس پر اس کی پھپھو وہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بری بری شکلیں بنا رہی ہوتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں اور اس بات کا کیا جو اس نے زاویار کے ساتھ مل کر میری بے عزتی کری، اپنے شوہر کو لے کر آئی، اس نے بھی مجھے دیکھا اور اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں۔ تو جس پر اینی کہتی ہے نہیں پھپھو، میں نے آپ کو کوئی غلط بات نہیں کی، جو بات تھی میں نے آپ کو وہی کی ہے۔ تو وہ کہتی ہے بس رہنے دو، تم تو رہنے ہی دو۔ تو اس کے انکل کہتے ہیں اینی بیٹا تم جاؤ اپنا کام کرو، ان کو چھوڑو، یہ ایسے ہی بولتی رہیں گی۔ پھر اینی کچن میں چلی جاتی ہے تو اس کی کزن بہت خوش ہوتی ہے یہ سن کر کے اینی کا مسئلہ اب یہ گھر والا حل ہو چکا ہے، اور اینی بھی خوش ہوتی ہے۔ اور پھر اینی اپنے کام میں بزی ہو جاتی ہے۔ اور وہاں دوسری طرف جب زاویار آفس جاتا ہے تو خاور کے دوست حمزہ کو کال کر کے بلاتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے، تم آفس پہنچو۔ حمزہ آ جاتا ہے آفس میں اور کہتا ہے جی سر آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو زاویار کہتا ہے کہ یہ 50 لاکھ کا چیک چاہیے تمہیں، جس کو حمزہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اور وہ تو بس چیک دیکھ کے ہی جیسے پریشان اور پاگل ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ چیک آ جائے۔ تو زاویار اس سے وہ چیک واپس لے لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، پہلے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد یہ چیک تمہارا ہو سکتا ہے۔ جس پر حمزہ ایک وقت کو خاموش ہو جاتا ہے 1 منٹ کے لیے، اور پھر کہتا ہے جی کام کیا ہے آپ مجھے بتائیں، میں ضرور کروں گا۔ تو زاویار اس کو ساری باتیں سمجھا دیتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف پھر خاور
بیٹھا ہوتا ہے اپنے جم میں، تو اس کا دوست حمزہ آتا ہے اس کے پاس، اور وہ ایک لڑکی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنی گرل فرینڈ سے جو پہلے ہوتی ہے اس کی۔ تو حمزہ اس کی ساری ریکارڈنگ کر لیتا ہے اپنے موبائل پر، اور اس کو خاور کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر خاور سے کہتا ہے یار یہ کیا معاملہ تھا؟ تو خاور بولتا ہے یہ میری پہلے کی گرل فرینڈ تھی، اب کیا کروں، شادی کر لی تو کیا اپنے پہلے کے دوستوں کو ناراض کر لوں؟ دوسری مرغی بھی تو چاہیے سونے کے انڈا دینے والی۔ تو اس پر حمزہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور پھر حمزہ اس کی ریکارڈنگ لے کر سیدھے جاتا ہے شبی کے پاس اور دروازہ لاک کرتا ہے۔ تو شبی کہتی ہے حمزہ تم خیریت، اندر آؤ، کیا بات ہے؟ تو حمزہ کہتا ہے بھابھی بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا کہ خاور کیا کر رہا ہے۔ بھابھی آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ خاور کس طرح کا ہے۔ تو شبی کہتی ہے نہیں نہیں حمزہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں خاور کے بارے میں اس طرح کی بات بالکل بھی نہیں سن سکتی، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے بھابھی کاش مجھے غلط فہمی ہی ہوئی ہوتی، لیکن میں تو آج آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، کیونکہ میں خاور کے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں نے اس کے بارے میں آپ سے سب باتیں چھپائیں، یہ لیں آپ خود سن لیں۔ اور جب شبی اپنے کانوں سے سب سنتی ہے اور ویڈیو دیکھتی ہے تو اس کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ روتی ہے، اور پھر حمزہ کہتا ہے اور ابھی خاور اس کو شاپنگ پہ بھی لے کے جا رہا ہے۔ تو شبی کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر حمزہ چلا جاتا ہے، اور پھر شبی پیچھے سے جاتی ہے اپنی گاڑی میں، حمزہ کو کہتی ہے تم جاؤ، اور وہ خود اکیلے جاتی ہے خاور کو دیکھنے کے لیے۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھتی ہے کہ خاور ایک لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں بہت سارے بیگز لیے ہوئے شاپنگ کے آ رہا ہوتا ہے، اور شبی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شبی تم؟ شبی کچھ بھی نہیں کہتی، تو کہتا ہے شبی رکو رکو میری بات تو سنو، لیکن شبی کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے، اور پھر خاور فوری گھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے شبی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو شبی کہتی ہے بس کر دو خاور، بس کر دو، اور پہلے تو وہ اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ لگاتی ہے اور کہتی ہے اب بس کرو، بس کر دو، تم اتنے جھوٹے ہو، تم نے مجھ سے شادی صرف میرے پیسوں کے لیے کی ہے۔ جس پر خاور اپنا اصلی روپ دکھاتا ہے اور شبی کا چہرہ بہت زور سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، جب تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے تو میں اب یہ ڈرامہ اور زیادہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں تو سنو، میں نے تم سے شادی اسی لیے کی تھی، دولت کے لیے، کیونکہ میری نظر میں صرف اور صرف پیسہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں، سمجھی تم؟ اور اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں نا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اس کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے دوسرے کمرے میں اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دیتا ہے اور ہاتھ اس کے دونوں باندھ دیتا ہے۔ شبی کہتی ہے مجھے چھوڑ دو پلیز چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں سنتا، اور دوسری طرف حمزہ کو کال کرتا ہے کہ حمزہ تو گاڑی لے کر آ، اب ہمیں جانا ہے، اب وقت آ چکا ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر حمزہ فوری جو ہے نا کال کرتا ہے زاویار کو اور ساری بات بتاتا ہے۔ زاویار اینی سے بات کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں جب حمزہ کی کال آتی ہے تو زاویار فوراً کہتا ہے کہ مجھے ابھی فوری ارجنٹ جانا ہوگا، وہ شبی کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ تو اینی کہتی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ زاویار کہتا ہے تم کیا کرو گی وہاں پر؟